اس پر ضرور غور کریں. ایک ہے شرم, ہے بندے کی آکھن گے, لوکی کی آکھن گے, برادری, یہ چیز ہمیں بڑا پریشان کرتی. سچی گل کرے جی کدی بندے کسی تے پورے راضی ہوئے نے؟ بولو. کہنے پیر چنگا سی, تقریر بھی چنگی سی, کدی ہسدا چنگا نہ تے پھر ٹھیک سی, ہسیا نہیں ٹھیک تے ہن بندہ ہے کوئی نہ کوئی کمی تے بچارے چ رہ ہی جانی ہے نا. بندے راضی ہوتے؟ بول کے بتاؤ, نہیں نا راضی ہوتے. شرم غلط کام میں کرنی ہے, رب رسول کے نام میں شرم. میں تو یہ ہمارے نعت خواں ہوتے ہیں نا پیار والے, تو میں کئی دفعہ ان کو پوچھ لیتا ہوں, انہوں نے آکھیے نا میلاد شریف دی محفل تے نعت پڑھو تے ماشاءاللہ سونی ٹوپی شوپی پا کے آندن پڑھ دین. انہوں نے کسی دے ولیمے تے آکھیے نا نعت پڑھو, کہندے اتنے ماحول نہیں. سبحان اللہ بھائی, شرم ہو رہی ہے. او آسی ساڈا ایک بچہ سی تو انہوں نے کہا بھی باجے بوجے نہیں بجانے, تو وہ ہم لے کے گئے برات اسی طریقے سے قصیدہ بردہ شریف پڑھ رہے تھے, مولا صلی وسلم دائماً آبادا, یہ پڑھتے ہوئے برات لے کے گئے. تو وہ وہاں کے لوگ کہنے لگے جی عجیب عجیب نہیں لگ رہا, کوئی عجیب عجیب نہیں لگ رہا. آپ یقین کریں ہم جب واپس آئے تو اس کے بعد وہ کہنے لگے جی آپ کے فوراً جاتے ہی 3 برادریوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے کہ ایسا بھی انجدہ ہی بیاہ کرنا ہے. پہلا قدم صرف اٹھانا مشکل ہے, باقی کوئی خرابی پیدا بالکل نہ کریں, قطعاً نہ کریں. شرم کس بات کی؟ ایک بات بتاؤ, اللہ رسول کے ساتھ پکا رشتہ ہونا چاہیے کہ تھوڑا بہت؟ چلو ایک اور گل کرنے ہیں. ساڈے پنڈ ایک ڈاکٹر ہوندا سی, ادھر اوکھا سوکھا بولدا سی, تو بندے اس کو دیہڑی دوائی نہیں سن لیندے. پار جا کے ایک اور ڈاکٹر سی سڑکاں تو پار اس کو لوی دی سی. ایک دن راتی نا ساڈے ایک بزرگ نو تکلیف بڑی ہوئی, تو چونکہ محلے دا سی, ادا بوا کھڑکایا تو کہندا اوتھے جاؤ جتھے دیہڑی جاندے ہو. میں نہیں اٹھتا. ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا جی, ادھر دیکھو میری طرف, ایسے ہوتا ہے نا. کہنا اتھے ہی جاؤ جتھے, انہوں آکھی دا بھی تو دیہڑی بھی انجی کرنا تاں نہیں تیرے کو لاوی دا. لیکن وہ مطلب منت شنت کی مان گیا. میرے ذہن میں بات بیٹھ گئی, عموماً ایسا ہوتا ہے کہ نہیں یار؟ دیکھو نا, اگر کوئی مر جائے تو قرآن شریف پڑھنا ہے, کول شریف ہو تو قرآن پاک اور نعت, 10واں ہو تو بولے, کوئی ناجائز کچہری میں پھنس جائے تو قرآن پاک اور درود شریف اور جناب آیت کریم یہ پڑھتے ہو, اور جب اللہ خوشی دے شادی ہو تو پھر قرآن ہی پڑھنا چاہیے نا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ غلط کرتے ہیں نا یہ. اگر اللہ رسول کہہ دیں کہ تم نے ہمارے ساتھ صرف دکھوں کی یاری لگائی ہے, سکھ کا ٹائم آیا تو شیطان کو آواز دے لی. دنیا کی پرواہ نہ کرو, ورنہ دنیا کس سے راضی ہوتی ہے؟ پرواہ صرف اللہ رسول کی. اللہ رسول ناراض نہ ہو جائے. سنو, یہ پرواہ کرنا, پریشان ہونا, لوگ کیا کہیں گے, اس سے کچھ بھی نہیں بنتا, بالکل نہیں, قطعاً نہیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صوبے کے گورنر بن گئے. پہلے بھی امیر باپ کے بیٹے تھے, پھر بکتے بکاتے مدینے آئے, پھر گورنر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں گورنر بنے, مدائن کے گورنر آپ کو بنایا گیا. کئی ملکوں کے نا وزیر سفیر آئے ہوئے تھے, کچھ اس میں یہودی بھی تھے, عیسائی بھی تھے, نصرانی بھی تھے. تو جس عیسائی یہودی کو آپ دین کے قریب کر رہے ہو نا, اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ کھا پی سکتے ہیں, اگر دین کے قریب آ رہا ہو. اس کے ساتھ تو تعلق بنانے کا حکم ہے تاکہ وہ اور قریب آ جائے. لیکن جس کا آپ کو پتا ہو نا ہمیں بھی خراب کرے گا, یہ ہم اتنے قابل نہیں کہ اسے قریب کر سکیں گے, پھر ہمیں ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ساتھ بٹھایا تھا, کھانا شانا ہو رہا تھا, وہ بھی بڑے بڑے وزیر سفیر تھے, دسترخوان پہ بیٹھے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤ تو کوئی لقمہ اگر دسترخوان پہ گر جائے تو اٹھا کے کھا لو, اللہ تمہاری بخشش کر دے گا. زمین پہ نہیں, دسترخوان پہ. دسترخوان پہ گر جائے تو اٹھا کے کھا لینا, اللہ تمہاری بخشش کر دے گا. حضرت سلمان فارسی روٹی کھا رہے تھے تو ایک لقمہ گر گیا گورنر صاحب سے. آپ نے پہلے وہ لقمہ اٹھا کے منہ میں رکھا, پھر انگلی کے ساتھ دسترخوان کو صاف کیا. ہمارے بچے بھی مشورہ دے دیں نا, ابا جی دور بدل گیا ہے. تو وہ ایک قریب آدمی بیٹھا تھا, اس نے حضرت سلمان فارسی کے کان میں کہا کہ حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں, زمانہ بدل گیا ہے, لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی. تھوڑا ٹھہر جائیں, یہ لوگ چلے جائیں گے, پھر آپ سنت ادا کر لیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں, ان کو پتا نہیں. اس نے کان میں کہا تھا نا, تو چاہیے تھا حضرت سلمان فارسی بھی کان میں جواب دیتے, پر آپ جذبات میں آ گئے.
فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ یہ بندے دیکھو. فرمایا ان 4-5 دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں، اپنے رسول کا طریقہ چھوڑ دوں؟ اور پھر اتنے جذبات میں آئے کہ رو پڑے، سر سے پگڑی اتار لی اور جذبات میں آ کے اپنے بال پکڑ لیے اور کہنے لگے ادھر دیکھو، میں تو مدینے کے باغوں سے کھجوریں اتار کے بیچتا تھا، یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عزت دی ہے، اور آج میں حضور کا طریقہ چھوڑ دوں؟ ہمارے پاس جو کچھ ہے رب رسول کا فضل ہے. تو ہم اللہ رسول کی طرف دیکھیں گے یا بندوں کی طرف دیکھیں گے؟ طریقہ وہ آپ کو بچائے گا جو نبی پاک کا طریقہ ہے، حضور کی طرح اٹھنا، نبی پاک کی طرح بیٹھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چہرہ بنانا. یارو یہ دیکھو یہ داڑھی ہے حضور کی سنت، ترمذی میں حدیث ہے. ہم داڑھی اول تو رکھتے نہیں، رکھیں بھی تو اپنی مرضی کی، کوئی اتنی سی کوئی اتنی سی. داڑھی تو ایک مٹھی ہے حضور کا طریقہ، ایک مٹھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سفید داڑھی والا مومن قبر میں جاتا ہے نا، یہ ترمذی کی داڑھی اور سفید جب قبر میں جاتا ہے تو رب کریم فرشتوں سے فرماتا ہے اسے عذاب نہ دینا، مجھے حیا آتی ہے میرے نبی کی سنت اور وہ بھی سفید بال. کتنا اعزاز ہے. پہلے کبھی کسی کے بال سفید نہیں ہوئے تھے، سب سے پہلے حضرت ابراہیم کے بال سفید ہوئے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پہلا سفید بال آیا تو حضرت ابراہیم نے پکڑ لیا، اللہ یہ کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا ابراہیم یہ تیری عزت ہے، یہ میں نے تجھے عزت دی ہے، یہ وقار دیا. تو بھائی